رب تبارک و تعالی نے لوگوں کو حقوق العباد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو وہ کہ جس کے نام پر تم مانگتے ہو اس سے ڈرو اور قریبی رشتہ داروں کا لحاظ کرو۔ اب یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ جو رشتے ناتے ہیں، یہ ان کے اندر بڑی وسعت ہے۔ رشتہ گھر کے اندر بھی افراد سے ہوتا ہے، محلے کے افراد سے بھی رشتہ ہوتا ہے، خاندان میں بھی رشتے ناتے ہوتے ہیں، جہاں ہم کام کاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں۔ نیز کہیں تو کوئی ماتحت ہوگا اور کہیں کسی کے ہم ماتحت ہوں گے، تو ان رشتوں کا لحاظ کرنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، بیٹا اور ماں کا رشتہ ہو، والد اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، استاد شاگرد کا تعلق ہو، نوکر اور آقا کا تعلق ہو، وہ کسی طرح کا بھی تعلق ہو، یہ رشتے اور ناتے ان کا حکم، ان کے لحاظ کرنے کا حکم رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں والدین کو اف تک کہنے سے منع فرمایا، وہیں والدین پر یہ ذمہ داری بھی عائد فرمائی کہ تمہاری ذمہ داری تمہارے بیٹوں کے حوالے سے، تمہاری اولاد کے حوالے سے یہ ہے۔ جہاں شریعت اسلامیہ نے شوہر پر بیوی کے حقوق رکھے ہیں، وہیں بیوی پر بھی شوہر کے حقوق لازم فرمائے ہیں۔ جہاں بھائی کا بہن کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، وہیں بہن کو بھی یہ حکم دیا کہ تم اس سے محبت کرو، تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس سے شفقت کرو۔ بھائی کو یہ حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان پر شفقت کرو، چھوٹوں کو یہ حکم دیا کہ بڑوں کا ادب اور احترام کرو۔ یہ سارے رشتے یہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اب چاہے ہم ان کا لین دین کا تعلق ہو یا باطنی اعتبار سے ہم حق ادا نہیں کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کا پکڑ فرمائے گا۔ اگر کسی سے قرضہ لے لیا اور واپس نہ کیا، کسی کے حق تلفی کی، کسی کے مال کے اندر بغیر اس کی اجازت کے تصرف کیا، لین دین کے اندر کمی کی، اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی کی، اسی طرح باطنی حقوق بھی ہیں۔ غیبت کی، حق الاب تلف کیا، چوری کی، حق الاب تلف کیا، تو جس طرح چوری کرنے سے حق الاب تلف ہوا، اپنے غیر کا مال ناجائز طریقے سے اس پر تصرف کیا، بالکل اسی طرح جب غیبت کی تو حق اللہ کے ساتھ ساتھ حق العبد بھی تلف ہوا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حق اللہ کے مقابلے میں حق العبد کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن سخت پکڑ ہونی ہے۔ اس لیے حق العبد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق العباد کا شریعت اسلامیہ نے بڑے سخت انداز سے حکم ارشاد فرمایا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والارحام، رشتوں کا لحاظ کرو، اور پھر قریبی رشتے ان کا لحاظ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جو بھی رشتے ناتے ہیں شریعت کے اندر ان پر مامور ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کو اچھے طریقے سے لیں کہ کہیں کسی کا کوئی حق تلف نہ کرے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا۔ جو حق الاب تلف کرے گا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بھی بیان فرما دی۔ جو قطع رحمی کرے گا جہنم میں جائے گا، لیکن جو صلہ رحمی کرے گا اس کے لیے بشارتیں بیان کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت بیان فرمائی، جنت میں اپنے قرب کی بشارت بیان فرمائی۔ تو صلہ رحمی کرنے کے جہاں فضائل ہیں، جہاں جنت کی بشارتیں دی گئیں، وہیں قطع رحمی کی وعیدات بھی بیان کی گئیں کہ اگر تم قطع رحمی کرو گے تو تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں، جن کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا، ان کو جو جوڑتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مجھ خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کی وعید بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ لوگ کہ جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فسادی ہیں، وہ زمین کے اندر قطع رحمی کر کے، یہ رشتے توڑ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر کے وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی وعید کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لعنت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملعون فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرب کو بیان کیا کہ وہ میرے قریب ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرے گا اس کے لیے وعید کو بیان فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والے کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں، وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنے بھائی سے تکلیف کو دور کریں گے، کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ ان سے تکلیف کو دور کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی مراد ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ حسن سلوک کا معیار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج حسن سلوک تو بڑی دور کی بات، صلہ رحمی تو بڑی دور کی بات، قطع رحمی سے بھی آگے معاملہ بڑھ گیا ہے۔ قطع رحمی کر کے آج ہم لوگوں کا یہاں تک حق تلف کرتے ہیں۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ دے دیں، اس کو ضرورت ہے، بھائی کو ضرورت ہے، اس کی کفالت کر لی، پڑوسی کو ضرورت ہے، اس کی صلہ رحمی کر لی، مانگنے والا آیا، اس کو حق ادا کر دیا، صلہ رحمی ہو گئی۔ لیکن صلہ رحمی کا جو اعلیٰ درجہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو عزت دینا یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا معیار ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر احترام چلا گیا، چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں ہے، شاگرد کو استاد کا احترام نہیں ہے، نوکر کو اپنے آقا اور اپنے مالک کا احترام نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس کام سیکھنے کے لیے بچے آتے ہیں، آج ان کو ہمارا احترام کیوں نہیں ہے؟ آج شاگرد کو استاد کا احترام کیوں نہیں ہے؟ مرید کو پیر کا احترام کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم یہ سبق بھول گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب نہیں سکھایا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو سبق نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا۔ اگر والد اپنے اپنی اولاد کو ادب سکھاتا تو وہ اپنے استاد کا بھی ادب کرتا۔ جس کے پاس دکان پر کام کرنے کے لیے آیا، ادب کا سلیقہ اس کے اندر ہوتا، وہ بڑے سے طریقے سے بات کرتا۔ مرید تھا تو پیر کا ادب بجا لاتا۔ اگر کسی گھر کے اندر وہ نوکر ہے تو اس کے پاس یہ ادب ہوتا کہ مجھے اس گھر کے اندر کون کون سے حقوق میرے لیے ہیں۔ اس نے تو بدنگاہی کی، اس نے تو گھر کے اندر جو کام نہیں کرنے تھے یہ بھی حقوق کو تلف کرنا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادب نہیں سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ادب سکھایا تھا۔ ہم جب سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، کتب احادیث اٹھاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قطع رحمی تو بڑی دور کی بات، صلہ رحمی کے اندر ان کا اتنا اعلیٰ مقام تھا، اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی تھی۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو پیسے کی ضرورت تھی پیسے دے دیے، بھائی کو کفالت بھائی کی کرنی تھی کر دی، بیٹے کو نان نفقہ بیوی کو نان نفقہ دے دیا، صرف یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ پڑوسی کو اس کی ضرورت پوری کر دی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ بڑے کو ادب دینا، بڑے کی تکریم کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا، یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ معیار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں، مومن اس درخت کی مثل اور مانند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ درخت کون سا ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بڑے صحابہ موجود تھے، ان کے ادب کے پیش نظر میں نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے کہ اس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں، مومن کھجور کے درخت کی مثل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہاں سے ہم اٹھے، واپسی میں اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو میں نے اپنے والد کو اس سوال کے جواب کے بارے میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا، مجھے یہ معلوم تھا، میرے ذہن میں آ چکا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کے ادب کی وجہ سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب نہیں عرض کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صلہ رحمی کا اعلیٰ معیار تھا، لیکن آج ادب، احترام، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ تو بہت دور کی بات، آج ہم قطع رحمی کی طرف چل پڑے۔ آج غیبت کی جاتی ہے، دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کر لیا جاتا ہے، چوری کر لی جاتی ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر لی جاتی ہے، دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ استاد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے شاگرد کو گالیاں دے، شاگردوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ چہروں پر مارنے سے شریعت نے منع کیا، استاد چہرے پر مارتا ہے۔ استاد سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو مدرسے کی چار دیواری میں پڑھاتا ہو، جو قرآن پڑھاتا ہو، ہر وہ استاد ہے جس کے پاس سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تمہیں یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے پاس جو کام سیکھنے کے لیے آیا، تکبر کی نظر سے اس کو دیکھو، اس کو بہت نیچا تصور کرو، اس کو گھٹیا تصور کرو، اس کا حق تلف کرو۔ جو اسے حق دینا تھا اگر وہ حق نہیں دیا، جو اسے عزت دینی تھی وہ عزت نہیں تھی، نہ دی، تو یہ حق العبد کو تلف کیا۔ اور یہ بات یاد رہے، حق العبد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا نازک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے، شہید کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس سے مراد اس کے وہ گناہ ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں۔ اس نے جو نماز نہیں پڑھی، اس نے جو روزے نہیں رکھے، اس نے جو گناہ کبیرہ کیے، وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، جب تک حق العبد جو اس نے تلف کیا تھا، جو اس نے کسی کو گالی دی تھی، جو اس نے قرض لے کر واپس نہیں کیا تھا، جتنے بھی حقوق العباد ہیں، اگر اس کا حق العبد تلف کیا ہوا ہے، جب تک حقوق العباد وہ معاف نہیں کروا لیتا، وہ صاحب حق کو اس کا حق واپس نہیں کر لیتا، اس سے معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک شہید کو بھی رب تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اللہ تو رب تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ حق اللہ معاف کر دے گا۔ کل قیامت کے دن لوگ رو رہے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل بھول ہو گئی، نماز پڑھنی تھی نماز رہ گئی، روزہ رکھنا تھا لیکن غلطی ہو گئی، حق العبد کو حقوق اللہ کو میں نے تلف کیا، یا اللہ عز و جل مجھے معاف کر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، لیکن کامل معافی تب ہے، حقوق العباد کو جو تو نے تلف کیا، جو تو نے اپنے ماتحت کو ناجائز طریقے سے مارا،
جو تو نے اپنے ماتحت کو گالی دی، اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا، بیوی پر ناجائز تصرفات کیے، بیوی کو ناجائز احکام دیے، بیوی کے حقوق کو تلف کیا، بیوی کو گالیاں دیں، اپنے ماتحت کا تو نے حق ادا نہیں کیا، جب تک حقوق العباد تو اپنے معاف نہیں کروا لیتا تب تک تمہیں معافی کامل نہیں ملے گی۔ تو حق العبد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے ایسے فرامین بخاری شریف کے اندر موجود ہیں حقوق العباد کے حوالے سے۔ اگر کوئی زندہ دل رکھتا ہے اپنے سینے کے اندر، اگر وہ فرامین سن لے تو وہ اپنے ماتحت پر ظلم نہ کرے، اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، اپنے بچوں پر ظلم نہ کرے، اپنے اہل خانہ پر ظلم نہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے گا، وہ احد پہاڑ کی مثل نیکیاں لے کر آئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میری امت کے اندر سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہے، آپ ارشاد فرما لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن احد پہاڑ کی مثل جو نیکیاں لے کر آئے گا وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیاں اور مفلس ہے؟ کہا جی ہاں، وہ مفلس تو ہے لیکن اس نے حقوق العباد کو تلف کیا، اس نے حقوق العباد کو تلف کیا۔ جب تک وہ حقوق العباد کو ادا نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، تب تک وہ مفلس ہی رہے گا۔ میری امت کے اندر سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جو قطع رحمی کرتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم تھا ان کو قطع کر کے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد پھیلانے کا مطلب یہی ہے، زمین کے اندر لوگوں کے حقوق کو تلف کر کے وہ جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کو رب تبارک و تعالی نے فسادی قرار دیا، کہا یہ ملعون بھی ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کا لحاظ کریں۔ آج کا جو موضوع تھا وہ صرف صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے تھا۔ میں نے اجمالاً صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات کو بیان کیا، ورنہ اگر ان حقوق کی فہرست کو دیکھا جائے، والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے لیے حقوق ہیں، بیوی کا شوہر پر حق ہے، شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے، بہن کا دوسری بہن پر حق ہے، بہن کا اپنے بھائی کے لیے حق ہے، لیکن بھائی کی بھی بہن پر حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ عز و جل ہر ایک حق کو آئندہ آنے والے جمعوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ کس کے شریعت نے کون سے حقوق رکھے ہیں۔ یہ سارے حقوق بخاری و مسلم اور کتب احادیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم ان حقوق سے واقف ہوتے، ہم یہ غلطیاں نہ کرتے۔ آج ورثاء اپنے جو وارثین دیگر ہوتے ہیں ان کا حق تلف کرتے نظر آتے ہیں۔ بھائی بہن کا وراثت کے اندر جو حق تھا وہ حق تلف نہ کرتا۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا حق ہے، میری بہن لاکھ مرتبہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنا حق دے دیا، اس کے باوجود وہ حق ساکت نہیں ہوگا جب تک وہ ایک مرتبہ لے نہ لے۔ اس کے بعد اگر وہ تحفتاً خوشی میں دے دے تب ساکت ہوگا۔ لیکن آج معاشرے کے اندر بہنوں کے اس حق کو تلف ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ ہر دوسرے دن دارالافتاء کے اندر کوئی اور سوال نہیں آئے گا، یا تو طلاق کا مسئلہ آئے گا یا وراثت کا مسئلہ آئے گا۔ ناجائز طریقے سے کیسے ہم اپنے اہل خانہ پر ظلم کرتے ہیں، ہر ایک اس سے واقف ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میں کتنے حقوق اپنی اولاد کے ادا کر رہا ہوں۔ اگر میرے والدین زندہ ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، میں کتنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ جہاد کتنا بڑا ایک شریعت اسلامیہ کا ایک نظام ہے، جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جانا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے حقوق کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ لیکن آج ان حقوق کو تلف ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات اسلامیہ سے ہم ناواقف ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا،
یہی ہماری دکانیں مہینوں تک بند رہیں، کئی مہینے تک بند رہیں، پھر بھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، ہمیں رزق مل رہا تھا، لیکن ہم 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے ہم ایک واعظ اور نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کا انجام یہی ہوگا کہ یہ ہماری دکانیں مہینوں کے لیے بند ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے، حق العبد کو یا پھر ادا کرنے کے لیے ہم 10-15 منٹ کے لیے ہم وہ ٹائم نہیں دے سکے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہمیں مہینوں وہ ٹائم دینا پڑا، مہینے ان دکانوں کو بند کرنا پڑا۔ آج کتنے نمازی ہیں یہ اس وقت دونوں پورشن فرض، جمعہ بھی فرض ہے، اسی طرح دیگر نمازیں بھی فرض ہیں۔ جمعہ اگر ہم چھوڑ دیں جتنا گناہ ملے گا، اگر ظہر کی نماز کل چھوڑ دی اتنا ہی گناہ ملے گا، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو بالکل یہی معاملہ جس طرح حقوق اللہ کے اندر آج ہو چکا ہے، حق العبد کا بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم حق العبد تلف کرتے ہیں، لیکن وہ تلف کر کے ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر روز اپنے ماتحت، اپنے شاگرد، اپنے غلام، اپنے نوکر اور اپنے شاگرد اور جو دکان پر ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بچہ آ گیا ہے، ہم ہر روز گالی سے نوازتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم مسائل شرعیہ سے ناواقف ہیں، لا علم ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائیں، ایک مرتبہ کرے گا، توبہ کر لے گا، لیکن وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ویسے نہیں تو جمعے کے دن یہ جو بیان کیا جاتا ہے، جس طرح بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ آئندہ آنے والے جمعوں کے اندر حقوق العباد کو بیان کیا جائے گا، ہر حق کو بیان کیا جائے گا، والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے گا، بہن بھائیوں کے حقوق کو بیان کیا جائے گا، اولاد کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ اگر یہ حقوق ہمیں معلوم ہوں گے تو ہم ان کو سکھائیں گے، ہم ان حق کو ادا کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم جمعے کے دن یہ جو 20-25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہم دے کر ہم ان حقوق کو سیکھ لیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ